الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ کہف کی سیشن نمبر 14 میں انشاءاللہ تعالیٰ آج آیات ہوں گی 66 to 70، جیسا کہ ہم 5 آیات کرتے ہیں اسٹڈی اور اس میں کچھ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پچھلے سیشن میں جو بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فش لے کر اور وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نکل چکے ہیں، اور وہاں سے جب ان کو آگے جب بڑھتے ہیں تو ان سے ملاقات ان کی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ اس سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ تو آج کی آیت نمبر 66 جو ہے پہلی آیت آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ ترجمہ ہے اس کا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام سے یعنی گفتگو کر رہے ہیں، ان سے کہا کہ اس شرط پہ کہ میں آپ کی اتباع کروں تو آپ مجھے وہ کچھ سکھائیں جو کچھ بھلائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی ہے۔ مما علمت رشدا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ جو ہے ان کے شاگرد یوشع بن نون تھے، دونوں اپنے ساتھ مچھلی بھی لیتی انہوں نے، اور جب پتھر کے پاس پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پہ سر رکھ کر سو گئے۔ اس پتھر کے نیچے ایک چشمہ تھا جسے حیات کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کا پانی جس چیز کو لگتا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ مچھلی کو بھی اسی چشمے کا پانی لگا تھا، جس سے وہ اس میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ تھیلے سے باہر نکل کر دریا میں داخل ہو گئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ یہ مطلب کوشچن ذہن میں آتا تھا نا کہ وہ مچھلی تو کھانے کے لیے لے کے چلے تھے، یعنی پکی ہوئی مچھلی ہو، کچی مچھلی تو نہیں ہوگی، تو پھر وہ کیسے دریا میں چلی گئی تھی زندہ ہو کے؟ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ آتینا غداءنا، یعنی ہمارے لیے ہمارا کھانا لے آؤ۔ تو پھر وہ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ مچھلی جو تھی وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ ایک چڑیا کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی اور اس نے اپنی چونچ دریا میں ڈبو دی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا علم آپ کا علم اور تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح سے چونچ کا وہ حصہ دریا کے مقابلے میں ہے جسے چڑیا نے پانی میں ڈبویا تھا۔ اور اس کا جو ہے صحیح بخاری تفسیر باب قولہ تعالی حدیث نمبر ہے 4727، آیت نمبر 67۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ ترجمہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، وہ بولے کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ اور پھر آیت نمبر 68۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ کیوں صبر نہیں کر سکے، مطلب ان کو یہ گمان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں صبر نہیں کر سکیں گے، تو پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے علم کے احاطے سے باہر ہے تو اس پہ صبر کیسے کر سکتے ہیں آپ، یعنی کہ وہ باتیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ حکمت کی باتیں ہوں گی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، تو پھر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ ان کا اندازہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہ ان کا طالب علم بننا مطلب چاہا اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ کو جو کچھ بھی علم اللہ نے سکھایا ہے، جو بھی بھلائی رشد کی باتیں جو بتائی ہیں نیکی کی، وہ مجھے آپ سکھا دیں اور میں آپ کی اتباع کروں گا، یعنی آپ کی بات مانوں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی جب میرے ایسے افعال دیکھیں گے جو آپ کی شریعت کے مخالف ہوں گے تو آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم سکھایا ہے جو آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، اور جس بات کا آپ کو علم نہیں، خبر ہی نہیں، اس پہ آپ صبر کیوں کر سکتے ہیں؟ تو میں جانتا ہوں کہ جن امور کے بارے میں آپ اعتراض کریں گے ان کے بارے میں اعتراض کرنے میں یعنی آپ بزا ہوں گے، یعنی کہ آپ نہیں جانتے اس وجہ سے اعتراض کریں گے، لیکن یہ کہ اس کی بات نے حکمت اور مصلحت اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا رکھا ہے، مجھے انفارم کیا ہے اس کے بارے میں، جو کہ آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے۔ تو پھر آگے کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا، یعنی میں آپ کی مخالفت بھی نہیں کروں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ کہہ کے انہوں نے کہا تھا، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ عجیب و غریب چیزیں دیکھ کے اور وہ بول پڑے تھے۔ پھر آگے کی آیت جو ہے وہ 70 نمبر آیت میں، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ ایک شرط رکھتے ہیں خضر علیہ السلام، اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب میری اتباع کر لی ہے تو پھر کسی شے کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں ذکر کر دوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس پہ راضی تھے، اور وہ ان کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں کچھ روک ٹوک کروں گا یا کچھ میں مخالفت کروں گا، کچھ اس طرح کا، بس کچھ عجیب و غریب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں وہ باتیں آئیں گی کہ جب دیکھا تو وہ بے ساختہ جیسے مطلب آٹومیٹکلی جیسے نہیں آواز آ جاتی کہ یہ کیا ہوا یا کیسے ہوا، تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔
تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ دلچسپ واقعہ جو ہے نیکسٹ سیشن میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.